بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں راجہ تصدق، اپنے یوٹیوب چینل راجہ تصدق میں خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ آغاز کر چکا ہے، آپ کو اس کی بہت مبارک ہو۔ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہوتا ہے، اس میں اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی ماہ مقدس کی فضیلت کی نسبت آج ہم اپنے پروگرام مرشد ہب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ اور مغرب اپنے ایک طے شدہ ایجنڈے کے مطابق ہم مسلمانوں پر طرح طرح کے وار کرتا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ اسلام سے ڈرتا ہے، دوسرا مسلمانوں سے خوف زدہ ہے۔ چنانچہ ہمیں کمزور کرنے کی خاطر اس نے ایک ہتھیار یہ استعمال کیا کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کی، ہمیں مسلکوں میں، ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہم لوگ آپس میں لڑیں، جھگڑیں، الجھیں، حتیٰ کہ ماریں اور مر جائیں۔ اور دوسرا ان کی خواہش ہے کہ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ختم ہو جائے، اور اس حد تک ختم ہو کہ ہم بے حس ہو جائیں، اور ہمارے نبی پاک کے حوالے سے جو قوانین بنے ہم اس میں بے حسی کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین کرام، ان کے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی خاطر اور ان کے مذموم ارادوں کا دندان شکن جواب ہم اپنے مضبوط اعمال کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا مضبوط رشتہ اپنائیں۔ ناظرین کرام، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام کرو۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات بھی تخلیق نہ کرتا۔ ناظرین کرام، ایک ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی افضل عبادت ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تمام فارغ اوقات میں درود شریف پڑھیں، اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کریں۔ ناظرین اکرام، اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ دہلی کے راستے میں ایک سنسان سا کنواں تھا، نور یاد نامی ایک شخص وہاں پر بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک بزرگ گزر ہوا، وہ تھکے ہوئے تھے، پیاس بھی بہت لگی تھی، انہوں نے کچھ دیر آرام کیا، پانی پیا۔ اٹھتے وقت نور حیات سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے کہا کہ آپ کی مرضی جناب۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر ایک کا ہندسہ لکھ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن سے اس کی 1 روپیہ آمدن شروع ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد وہاں سے ایک اور فقیر کا گزرنا ہوا، اس نے بھی پانی مانگا۔ پانی پینے کے بعد نور حیات سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے دیکھا کہ 1 لکھا ہوا ہے، انہوں نے 1 صفر کا اضافہ کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دن سے نور حیات کی آمدنی 10 روپے روزانہ ہونی شروع ہو گئی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے ایک اور ولی کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے نور حیات سے اس کے دل کی تمنا پوچھی، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے دیکھا کہ 1 کے ساتھ 1 صفر لگا ہوا ہے، انہوں نے 1 صفر کا اور اضافہ کر دیا، اور اس دن کے بعد نور حیات کی آمدنی 100 روپیہ روزانہ شروع ہو گئی۔ چند ہفتے گزرے تو اپنے وقت کے بہت ہی بڑے اللہ کے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ نور حیات کی آؤ بکت سے بہت خوش ہوئے، جس انداز میں اس نے پانی پلایا، ان کی سیوا کی، خدمت کی، بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بھی اس سے وہی بات دریافت کی، اس نے پھر ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے دیکھا کہ
ایک کے ساتھ آگے 2 صفر ہیں، انہوں نے 1 صفر کا اضافہ کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دن سے نور حیات کی آمدنی 1000 روپیہ روزانہ ہونی شروع ہو گئی۔ جب 1000 روپیہ روزانہ آمدنی شروع ہو گئی اور وہ بھی بھلے وقتوں میں، تو اس نے سوچا کہ اب بازار میں جا کے کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ اس سوچ سے وہ بازار میں گیا، دوستوں سے مشورہ کیا اور ایک کاروبار شروع کر دیا اور پانی والا کنواں چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کاروبار میں بہت ترقی کرتا رہا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو سب سے پہلے بزرگ اس کے کنویں پر آئے تھے، وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر ایک بندہ ہوتا تھا جو پانی پلاتا تھا۔ لوگوں نے کہا جی وہ اب فلاں شہر میں کاروبار کرتا ہے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیا مجھے اس تک پہنچا سکتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ضرور۔ چنانچہ وہ نور حیات کے پاس گئے، اس سے ساری بات پوچھی۔ اس نے کہا جی کہ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے، پانی والا کنواں چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی پیاس اب میں نہیں بجھاتا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہاتھ دیکھا تو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا 1 کاٹ دیا۔ ناظرین کرام، اس دن نور حیات کی قسمت کا یو ٹرن آ گیا اور اس کی تباہی اور بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ اس نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب کچھ خرچ ہوتا گیا، ضائع ہوتا گیا اور نقصان پر نقصان ہوتا گیا۔ ناظرین، ہمارا اور نور حیات کا معاملہ کچھ ایک جیسا ہے۔ اس کی زندگی میں 1 آیا اور پھر باقی صفر آئے اور اس 1 نے اس کی زندگی بدلا دی۔ ناظرین، ہماری عبادتیں اور ریاضتیں بالکل اسی طرح 1 کی اہمیت اختیار رکھتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ 1 عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر 1 نہیں ہے تو باقی تو پھر صفر ہے، باقی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیں دل سے عہد کریں کہ ہم آج کے دن سے اپنے نبی پاک کو دل کی گہرائیوں سے پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان سے عشق کریں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ محبت کا جواب تو محبت سے ملتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، نظر ان سے کیا اپنے دل کی کہیں ہم، وہ خوب جانتے ہیں، وہ خوب آشنا ہیں۔ اور ہماری تو ایک ہی تمنا ہے کہ کوثر ہے دل میں ایک ہی اعزاز کی ہوس، کہہ دیں وہ حشر میں، کہہ دیں وہ حشر میں یہ ہمارا غلام ہے۔ ناظرین کرام، آئیں آج کے دن سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر درود پاک پڑھا کریں گے، اپنے نبی پاک سے سچی محبت کریں گے، وفاداری کا ثبوت دیں گے، ادب کریں گے اور ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے عشق کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔